اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العزة فللہ العزة جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ من کان یرید العزة، وہ شخص جو ارادہ رکھتا ہو عزت کا، فللہ العزت جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں کلمہ طیبہ، والعمل الصالح یرفع، اور عمل اسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو تدابیر کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی تدابیر وہ ناکام ہونے والی ہے۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ یہ سورۃ فاتر ہے اور اس کی آیت نمبر 10۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، اور وہ بادل ایسی زمین کی طرف جہاں وہ زمین بنجر ہو چکی ہے، پھر اللہ اس کے ذریعے اس زمین کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا تعارف کروایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو یہ سارے کائنات کی قدرت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کے سب اللہ کے اختیار اور اس کی قدرت میں ہے، اور اللہ کی ذات یہ جو کچھ کر رہی ہے اس میں تمہیں اللہ کی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کی جو حکمت تمہارے سامنے آتی ہے، فرمایا اس کو سامنے رکھو اور یہ پہچان لو کہ یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ اب اس کا جواب آگے دیا گیا، لیکن درمیان میں ایک بات ارشاد فرمائی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو اللہ اتنی قدرتیں رکھتا ہے، فرمایا اگر تمہیں عزت چاہیے تو عزت کا معیار وہ اللہ ہی کے پاس ہے، جسے اللہ عزت دیں گے اس کو عزت ملے گی۔ فرمایا جس کو اللہ رب العزت عزت دینا چاہیں گے تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہیں گے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکے گا۔ یہ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جسے چاہے بادشاہت دے دے، جسے چاہے اتار دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، فرمایا سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ تو ارشاد فرمایا جو عزت چاہتا ہے فللہ العزت جمیعا، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام ہے، صحابہ کرام ہے، اولیاء اللہ ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا تک نہیں ہے، ہمیں ان کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن ہمارے دل میں ان کا ادب و احترام ہے۔ کیوں؟ صرف اللہ کی وجہ سے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، ان لوگوں کی اللہ کے ہاں عزت ہوئی، آج سارا معاشرہ ان کی عزت کر رہا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور اللہ آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اب جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ فرمایا جو کلمہ طیبہ ہے وہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور اعمال کو اسی کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ بلند ہے اور عمل اٹھایا جاتا ہے، یہ دو الگ الگ عنوانات اختیار کیے گئے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، جو کلمہ طیبہ ہے وہ اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، لیکن عمل کو اٹھایا جاتا ہے۔ عمل بلند نہیں ہوتا، عمل کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں جو کلمہ طیبہ ہے وہ تو پہلے ہی سے بلند ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کی ذات کا کلمہ ہے وہ تو بلند ہے، لیکن جو انسان کا عمل ہے اسے تب اٹھایا جائے گا جب اس میں اخلاص ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو یہ عمل اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس پر بہت ساری تفاسیر ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ سے مراد سبحان اللہ ہے، اس سے مراد اللہ اکبر ہے، اس سے مراد الحمدللہ ہے، اس سے مراد سارا ذکر ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ یہ ساری تفاسیر ہے۔
تو آسان جملہ یہ ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر وہ کلمہ جو اللہ کی ذات کی عظمت اور کبریائی کے لیے ہوگا وہ کلمہ بلند ہوگا۔ والعمل الصالح یرفع، اعمال کو اٹھایا جائے گا۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان، عمل وہ اٹھے گا اللہ کی طرف جس میں ایمان ہوگا۔ پھر اس آدمی کا عمل اٹھے گا جس کے اندر اخلاص ہوگا، یعنی ایمان ہو اور عمل اللہ کے لیے ہو۔ اور پھر تیسرا وہ عمل جو اللہ کی طرف اٹھے گا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ تو ایمان، اخلاص اور سنت، ایمان، اخلاص اور سنت، یہ 3 چیزیں جس عمل میں ہوگی اس عمل کو اللہ اٹھا لیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اٹھایا نہیں جائے گا، اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل بھی اٹھایا نہیں جائے گا، اور وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو بھی اٹھایا نہیں جائے گا۔ قرطبی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی قول اس وقت تک بلند نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ عمل اس کے مطابق نہ ہو جائے، قول عمل اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ اور کوئی قول اور عمل اللہ کی طرف قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نیت کا اعتبار نہ آ جائے، اور قول، عمل اور نیت اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ میری سنت کے مطابق نہ۔ تو اب چونکہ آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، اس کا خلاصہ یہ نکلا ایمان ہے، پھر اخلاص ہے، پھر سنت۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا۔ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذخیرۃ الجنان میں فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کو جب یہ کہا گیا کہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ اعمال ہمیں قبولیت سے کروا دیں گے، جنت تک پہنچا دیں گے، فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ اعمال تمہیں جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو ایمان لایا ہے اور جو اعمال کر رہا ہے، یہ اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہے اتنا بڑا کام، تو ایک تو یہ آیت کریمہ ہے، اور دوسری ایک حدیث ہے جو آپ نے بارہا سنی ہے کہ ایک عورت تھی، اس کو پیاس تھی، اور پیاس کی شدت سے اس کی جان جا رہی تھی، کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اتری اور اس نے پانی پیا اور اپنی جان بچائی۔ جب کنویں سے باہر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ گلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، کیا مطلب کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ وہ دوبارہ سے اتری، اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا، اس کو پلایا، اللہ نے اس جانور کو پانی پلانے پر اس کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اب ایک آیت سامنے آئی اور ایک حدیث۔ آیت یہ فرما رہی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اس کی بخشش نہیں ہے، اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایک جانور کو پانی پلانے پر اللہ نے معاف کر دیا۔ تو نتیجہ کیا سامنے آیا؟ فرمایا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہوگا، عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہوگا، کتے کو پانی پلائیں گے تب بھی بخشش ہو جائے گی۔ عقیدہ اور ایمان خراب ہوگا، حاجیوں کو پانی پلائیں گے تب بھی بخشش نہیں ہوگی۔ عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہوگا، اپنے محلے کی مسجد کے اندر ایک اینٹ دے دیں گے، اللہ جنت میں محل بنا دیں گے۔ اور عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، بیت اللہ کی تعمیر کریں گے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اصل محنت اس بات پہ کرنی ہے کہ عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس پر محنت، اور اس پر مستقل حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل، یہ لازمی پڑھے، اپنے بچوں کو لازمی پڑھائیں، ان کے سامنے لازمی رکھے، چونکہ یہ وہ حدیث ہے جو آپ کے عقائد اور ایمانیات کو واضح کرتی ہے۔ اس میں سوال ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بطور ایمان اور مسلمان ہونے کے ہمارے لیے ضروری تھی۔ تو اپنے بچوں کے سامنے لازمی اس حدیث کا مطالعہ کریں اور انہیں سمجھائیں کہ بیٹا ایمانیات کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو۔ آج اکثر نوجوانوں کو نماز وضو کے فرائض تک نہیں آتے، باقی ایمانیات کا کیا پتہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے اس پہ نہ رہے کہ میں نے اسکول میں داخل کروایا، کالج میں داخل کروایا، وہ مسجد میں سپارہ پڑھ کے آ گیا، پوچھے تو صحیح کہ اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ تو لازمی اپنی اولاد کو ٹائم دیں، انہیں بٹھائیں، ان سے وضو کے فرائض پوچھیں، غسل کے فرائض پوچھیں، ایمانیات پوچھیں، اسلام کے ارکان پوچھیں۔ دیکھیں ضروریات اسلام جو ہے نا، مسلمان ہونے کے لیے سب پر ایمان شرط ہے،
لیکن کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ بیٹا ایمانیات کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، تاکہ اس پر وہ ایمان لائیں اور پوری طرح سمجھ سکیں۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو تدابیر کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی ساری تدابیر وہ ناکام ہوگی۔ واللہ خلقکم، اب پہلے فرمایا نا اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، بادلوں کو لے کے جاتی ہے، اب دوبارہ تعارف، واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تو اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر تمہیں ایک پانی کے قطرہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر مرد عورت بنا دیے، جوڑے جوڑے بنا دیے، پھر ان سے آگے اولاد اللہ نے چلا دی۔ وما تحمل من انثى، کوئی بھی مادہ، کوئی بھی مؤنث نہیں اٹھاتی اپنے پیٹ میں، ولا تضع، اور نہیں اس کی ولادت کرتی، الا بعلم، مگر سب کا سب اللہ کے علم میں ہے۔ ایک دن میں جتنے بچے پیدا ہو رہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کے جتنے اعضاء بن رہے اور اس کا جو عضو بن رہا ہے، فرمایا سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ سب کو جانتے۔ وما يعمر من معمر، اور جس کو بھی ہم نے جو عمر دی ہے، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور کسی کی عمر سے بھی جو کچھ کم ہوتا ہے یہ سب کا سب کتاب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنی عمر گزار چکا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کب کس کی عمر ختم ہونی ہے، یہ سب کا سب اللہ کے علم میں۔ اب اس کو جو ہے نا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، کہ ہم جس کو بھی عمر دیتے ہیں یا جس کی عمر بھی کم ہوتی ہے، اس کے دو اقوال تفاسیر میں ہے۔ پہلا قول کائنات کا، کہ پوری کائنات کو اللہ نے جو عمر دی ہے اللہ جانتے ہیں، اور کائنات کی عمر کتنی کم ہو رہی ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر آنے والا دن ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے، ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب قیامت کو مؤخر کیا جائے گا، لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی، وہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ ہم قیامت کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں مہلت آگے ملے گی، قیامت کا وقت ہے اللہ کیا۔ تو پوری کائنات کی جو عمر ہے، عمر جتنی وہ گزار چکی ہے اور جب اس کا خاتمہ ہونا ہے، یہ سب کا سب اللہ کے علم میں۔ اور اگر اس سے مراد دوسرا قول ہر فرد ہے، تو ہر بندہ جتنی عمر گزار چکا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، جتنی عمر باقی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، جب اس کی موت طے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں۔ ہر آنے والا دن موت کے قریب کر رہا ہے، ہر سانس آخری سانس کے قریب کر رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے نا۔ اچھا، اب جو عمر کم ہو رہی ہے اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ موت۔ اب موت جو ہے اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں کسی کی موت یہ اشارہ ہے تمہارے لیے کہ تمہاری موت بھی قریب ہے۔ تمہارے بالوں کا سفید ہو جانا یہ اشارہ ہے کہ تمہاری موت قریب ہے۔ بیماری اور کمزوری کا آنا اشارہ ہے کہ ایک دن اس جسم نے ختم ہو جانا۔ تمہارے ہم عمر کا چلے جانا اشارہ ہے کہ تمہاری موت بھی آئے گی۔ یہ سارے اشاریات، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی گزرے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ میری موت ہے، جبکہ یہ حق اور سچ ہے کہ موت ہے۔ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارا حساب رکھنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو ایک اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلا رہی ہے، بادلوں کو چلا رہی ہے، پھر اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ایک قطرہ سے، مرد عورت بنائے، یہ سب کے سب اللہ کی ذات۔ وما یستوی البحران، اور فرمایا یہ دو دریاؤں کو دیکھو، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا ہے خوشگوار ہے، اس کا پانی پینے والا ہے، وھذا ملح اجاج، یہ کھاری اور کڑوا ہے۔ دو دریا ہے اکٹھے جا رہے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک طرف کا پانی میٹھا ہے اور ایک طرف کا پانی کڑوا ہے۔ دو دریا ہے اکٹھے چل رہے ہیں، ایک طرف کے پانی کا رنگ الگ ہے، دوسرے کا رنگ الگ ہے۔ دو دریا ہے بالکل اکٹھے ہیں، ایک طرف کا پانی ٹھنڈا ہے، ایک طرف کا پانی گرم ہے۔ لیکن ایسا کیا پردہ ہے کہ دونوں اکٹھے نہیں ہو رہے؟ پانی تو مل جاتا ہے لیکن یہ دو رنگ اکٹھے نہیں ہو رہے، گرم اور ٹھنڈا اکٹھا نہیں ہو رہا، یہ میٹھا اور کڑوا اکٹھا نہیں، یہ کیا ہے؟ درمیان میں پردہ نظر بھی نہیں آ رہا، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہے اللہ۔
ایک ہی گھر میں دو لوگ ہیں، ایک نیک ہے ایک برا ہے، ایک ہی گھر میں دو لوگ ہیں، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، ایک ہی گھر میں دو لوگ ہیں، ایک نیک ہے ایک فاسق ہے، یہ دونوں چل رہے ہیں، ان کے درمیان بھی ایک ہی پردہ ہے جس نے رکاوٹ رکھی ہوئی ہے۔ یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جو کچھ کائنات میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہماری ذات کے اندر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور تم اس دریاؤں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، تازہ گوشت پکڑو اور کھا لو، ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چلو یہ تازہ گوشت تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ اللہ۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس میں سے تم زیورات نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، سارے موتی تمہارے آ رہے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتی کو دیکھو جو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، اس کشتی کو، اس کے اندر ہزاروں ٹن سامان کو لے کر جانے والی ذات، یہ جو نقل و حرکت ہو رہی ہے تمہاری پانی کے اوپر، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر بھی تو ادا کرو۔ یہ اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے تمہارے کام میں لگا دی ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک کے لیے وقت طے ہے۔ اب یہ سارا جو تعارف کروایا گیا، ہوائیں ہیں، بادل ہے، انسان ہے، پھر یہ پانی ہے، پھر اس کے بعد سورج اور چاند ہے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اور سارے اختیارات اسی کے پاس۔ یہ جملہ فرمانا تھا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ ساری قدرتیں رکھنے والا۔ بار بار اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، کیونکہ جب تک تعارف نہیں ہوگا، پہچان نہیں ہوگی، عظمت دل میں نہیں آئے گی، عمل نہیں آئے گا، انسان اس کی ناراضگی سے ڈرے گا نہیں۔ تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب ہے تمہارا جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم پکارتے ہو نا اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہے؟ کہ جو آپ کھجور کو کھولتے ہیں نا تو اس کی گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے وائٹ سا، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ اس کھجور کے اندر جو چھوٹا سا ڈورا ہوتا ہے نا، یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ تو ایک طرف وہ ذات جو اتنی بڑی کائنات کی پیدا کرنے والی، بادلوں کو، ہواؤں کو، انسانوں کو چلانے والی، سورج اور چاند کا نظام، زمین و آسمان کا نظام، یہ سب کچھ، اور ایک وہ جس کے ہے ہی کچھ نہیں، اس کے پاس اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں، تو اس کو اٹھا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ پتھر اٹھا کے اللہ کے سامنے رکھ دینا، اور اس درخت کو لے کے اللہ کے مقابلے میں لے آنا، کیوں؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے جو ان ساری قدرتوں کا مالک ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو جب بھی کائنات میں کسی چیز کو دیکھیں، اپنے رب کی تعریف کریں کہ یہ اللہ کی پیدا شدہ چیز ہے، کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ ایسے ایسے نظارے ہیں کائنات میں، جب آپ دیکھتے ہیں تو آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا پیدا کرنے والا اللہ۔ تو ہر چیز میں یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم اللہ کا تعارف کر سکیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔